Assalamu alaikum, my dear students. We have started learning the concepts of groups and team in the last session. We will continue on and complete the discussion of learning the principles of group management and group behavior. Individual behavior, group behavior, team behavior. اور ان تمام کانسیپٹس کو لرن کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ while working with people, while working with colleagues, while working with boss, while working with staff, supervisors, skilled workers, managers, someone you know and someone you don't know, how are we going to behave in a way that at the end of the day, at the end of the session, whatever goals we have, they must be achieved. یہ جس گروپ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کیا سائیکالوجی کام کر رہی ہے، اور اس گروپ کے اندر اگر ایک انڈیویجل، ایک اسٹوڈنٹ اس گروپ کو اور اس گروپ کی کمپوزیشن کو اور اس گروپ کی پروڈکٹیوٹی کو افیکٹ کرنا چاہے، نوائز کریٹ کر کے، ڈسٹربنس کریٹ کر کے، سم اسٹرینج بہیویئر پرزینٹ کر کے، دی انوائرمنٹ آف دا ہول گروپ، آف دا ہول کلاس ول بی ڈسٹربڈ. دیٹ از دا ریزن وی لائک ٹو لرن دیٹ وین وی ورک ان گروپ آئی نو کہ کچھ کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں، مجھے کچھ شکلیں اچھی نہیں لگتی، سبھی کو ایسے ہوتا ہے، لیکن مزہ تو تبھی ہے نا کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ آپ کام کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ کے جو ڈفرینٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ لوگ جو ڈفرینٹ کنٹریز سے آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا ڈفرینٹ ریلیجنس، ڈفرینٹ ہیبٹس ول بی پلیسڈ ان ون گروپ ان دی انٹرنیشنل سینیریو. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہمارے اپنے اس ملک میں دیکھ لیجئے، فار ایگزامپل آپ کی کسی بینک میں ایک اچھی جاب آپ کو ملتی ہے، آپ کراچی میں ہائر ہوتے ہیں بٹ دے پلیس یو ان پنجاب، آپ پنجاب میں ہائر ہوتے ہیں بٹ دے پلیس یو ان بلوچستان. یو ہیو ٹو ورک وتھ ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صاحب میں تو صرف لاہور کے لوگوں کے ساتھ ہی کام کر سکتا ہوں، یا مجھے تو صرف کراچی کے ورکرز کے ساتھ ہی، کراچی کے مینیجرز کے ساتھ ہی کام کرنا اچھا لگتا ہے، یا مجھے صاحب نہیں میں تو صرف پشاور اور مردان کے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. لائک مائنڈیڈ لوگ کبھی بھی ایک جگہ پر آپ کو آپ کی مرضی کے، آپ جیسے نہیں ملیں گے. ہاں، لائک مائنڈیڈ ڈیولپ کیجئے. جو آپ بہیو کریں گے، جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں گے، ان کانسیپٹ کو لرن کرنے کے بعد you try to develop a group behavior, you try to develop a group spirit. Of course, working with people there will be some conflicts. تھوڑی سی ہم کنفلکٹ کی بھی بات کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیونکہ یہ بیسک کورس ہے. لیکن دیکھیے، ٹیک دی کنفلکٹ ایز اف اٹس نیچرل. وی آر ڈفرنٹ، پرسنالٹیز آر ڈفرنٹ، لیکن لیٹ اس ٹرائی ٹو لرن. اٹس ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیٹ اس ٹرائی ٹو لرن how to feel happy while working with those people who are in our department, in our class, in our office, in our group, in our team, and we are there for a specific purpose to achieve those goals which are the goals of the group and the goals of the team. یہ ہے آبجیکٹو ان کانسیپٹس کو لرن کرنے کا. تو آئیے پھر کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن گروپس اینڈ ٹیمز کی. اور آج اس سیشن میں ہم گروپس اور ٹیمز کی ڈسکشن کو کمپلیٹ بھی کرنا چاہیں گے تاکہ ایک یونٹ کے طور پر آپ ان چیزوں کو لرن کریں اور اپنی بیہیویئر سے، اپنی انٹریکٹیو سکل سے گروپس کی پروڈکٹیوٹی کو آپ بہتر بنا سکیں. پچھلے سیشن کی کانسیپٹس کو ریکال کرنے سے پہلے یاد ہے میں نے گروپ کی کیا ڈیفینیشن کی تھی؟ بتائیے ذرا، کچھ یاد آ رہی ہے؟ 2 or more than 2 people. ہم نے نہیں کہا کہ 2 or more than 2 males.
2 or more than 2 females. Nahin. 2 or more than 2 people interdependent, interacting and influencing each other. کوئی ذرا زیادہ پش کر دیتا ہے, کوئی دوسرا کوئی زیادہ پش ہو جاتا ہے, انفلوئنسنگ. کوئی جب دوسرا پش کرنے لگتا ہے تو ون ٹیکس اے اسٹینڈ. تو کیسے ہم مل کے کام کریں تاکہ ہیٹ کم کریٹ ہو, لائٹ زیادہ کریٹ ہو. ہیٹ از ناٹ ریکوائرڈ, لائٹ از ریکوائرڈ. سو ان دی لائٹ آف دا لائٹ, دا گروپ can perform better, can achieve in the best way possible. ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ فارمل گروپس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فنکشنل گروپ, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, سیلز ڈپارٹمنٹ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنکشنز. جس کمپنی کے اندر جو فنکشنز ہوں گے وہ کس طرح سے اس کو پلیس کرتے ہیں اور آپ کو پھر وہاں پر پلیس کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر فار ایگزامپل دیر وڈ بی اے کریٹو ڈپارٹمنٹ, دیر کوڈ بی این ایونٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو یہ تو ڈپینڈ کرے گا آرگنائزیشن کون سی ہوگی, لیکن دیز آر دا فنکشنل فارمل ڈسٹریبیوشن آف پیپل انٹو گروپس, ورک گروپس. پھر ہم نے انفارمل گروپس کی بھی بات کی تھی, انٹرسٹ گروپس, فرینڈشپ گروپس, کلبس. یو جوائن them ٹوگیدر سو دیٹ یو کین اچیو اینڈ فلفل یور belongingness need. تو آئیے تو پھر گروپ کی کمپوزیشن, گروپ کی فنکشنالٹی, گروپ کے پوٹینشل اور گروپ کی کوہیسونیس کے لیے پھر کیا کانسیپٹس ہیں جو ہمیں لرن کرنے چاہیے. اور پھر خاص طور پر جب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ گروپس کیسے فارم ہوتے ہیں, کیا فارم ہونے کے بعد امیڈیٹلی وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, یا آپ کو کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی نیا گروپ بنے گا تو ایک خاص پروسیس ہے کہ جس کے تھرو آپ گزرتے ہیں اور پھر وہ گروپ پرفارم کرتا ہے. آر یو ریڈی ٹو لسن؟ آر یو ریڈی ٹو لرن some new concepts of management, concepts of group management, concepts of team management, concepts of potential management, concepts of effort management, and of course, concept of events management. Number 1, آئیے تو کچھ گروپ کے کانسیپٹ لرن کرتے ہیں. Number 1, what should be the optimum size of the group? کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ The effect on the behavior of the group ڈپینڈز اپون دا ٹائپ آف دا آؤٹ کم. آؤٹ کم کے پرسپیکٹو میں کتنے لوگ آپ کو درکار ہیں, چاہیے ایک گروپ کے اندر پلیس کرنے کہ آؤٹ کم افیکٹ نہ ہو. کلاس کا سائز 25 بھی ہو سکتا ہے, 20 بھی ہو سکتا ہے. آؤٹ کم اگر افیکٹ نہیں ہو رہی تو گروپ کا سائز پھر ڈپینڈ کرے گا اس آبجیکٹو کے پرسپیکٹو کے اندر کہ ہاؤ مینی پیپل, ہاؤ مینی پرسن یو آر گوئنگ ٹو پلیس ان دا گروپ. But please keep in mind that if the whole group is going to work as a homogeneous group, then maybe 5 to 7 people, remember odd number, 5 to 7 people may form a best group. Keep this number when you're making a group in terms of its size. You can form large groups, but then why would you form large groups? عزیز طلبہ و طالبات, large groups could be then when you have diverse type of inputs. The groups could be large. Small groups, if you would like to use and develop some information, and that information has to be used and consumed and assimilated and acted upon quickly. جیسے میں نے کہا نا 5 to 7. Immediately everybody would know, can be informed, can be acted upon. Dispersion of responsibility in large groups would create free rider tendency. Free rider tendency. دوسرا کر لے گا میری جگہ پر, یار ذرا میرا کام بھی کر دینا, میری حاضری بھی لگوا دینا. فری رائڈر ٹینڈنسی گروپس میں یہ ہوتی ہے. بلکہ ایک دوسرا لفظ جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں
اس کو ہم کہتے ہیں سوشل لوفنگ. سوشل نیڈ تو ہم سب کی ہے. یہ گروپ کا لوف تھا, بریڈ تھی, سب گروپ مل کے کھائے گا. لیکن اب گروپ ہو گیا بڑا, 10 سے زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں. یہ لازمی بات ہے کہ اس میں پھر ایک آدھ ایسا ضرور نکل آتا ہے جو کہے گا مفت میں ہی کام بن جائے تو اچھا ہوگا. تو دیکھیے, مفت میں تو کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کی اگر رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو گروپ فارم کرنا ہے, تو میک شیور what are the objectives and keep the size of the group optimum, under control, manageable. اچھا, پھر ڈسپرشن آف رسپانسبلٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی مقصود ہے کہ if the number is large, everybody would say کہ اچھا جی وہ تو حمید کی رسپانسبلٹی تھی, وہ تو جی خالد کی رسپانسبلٹی تھی, وہ تو جی یاسر کی رسپانسبلٹی تھی, میری تو تھی نہیں. But when there would be number comparatively small, you fix the responsibility, you let them know what their roles are, and chances are there would be less possibility that there would be a free rider. کسی کو free ride نہ کرنے دیجئے. Let somebody sing, let somebody cry, let somebody write, let somebody speak, let somebody smile. ٹاسک ضرور دیجئے, رسپانسبلٹی ضرور دیجئے, گروپ صحیح پرفارم کرے گا. رول کی بات آ گئی نا, کس کو کرائی کرنا ہے, کس کو اسمائل کرنا ہے, کس کو لکھنا ہے, کس کو بولنا ہے. رول, دس the expected behavior pattern which is attributed to someone who occupies a given position in a social unit. آپ کو کیا کرنا ہے, اس گروپ کو کیا, گروپ لیڈر کو کیا کرنا ہے, کس کو کس وقت کہاں پہ بولنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آرکیسٹرا, لارج گروپ, اسمال تو نہیں ہوتا نا, لارج گروپ, لیکن اس آرکیسٹرا کا ایک ہی کنڈکٹر ہوتا ہے, اور وہ کنڈکٹر, وہ جو اس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے, اس کی سٹک کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ ہر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا آرگن, کون سا انسٹرومنٹ بجانا ہے, اٹھانا ہے, چپ کرنا ہے, بولنا ہے. یو پٹ اٹ ٹوگیدر اینڈ دا گروپ پرفارمز دا بیسٹ. دیٹ از دی اسپرٹ. سو یو سی دی آؤٹ کم, اسائن دا رول, کس کو کیا کرنا ہے, اینڈ یو ول اچیو دی آؤٹ کم. گروپ کے رول کو دیکھتے ہوئے تو آئیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گروپ ممبرس کو کیا ریسپانسبلٹیز آپ دیں گے. گیو دم پرٹیکولر رول, may it be selling role, may it be figurehead role, may be research role, may be problem handler, may be silently watching and writing the report. But whatever the task is, please assign the responsibility that they will accomplish each one of them through its task completion, so the group will be satisfied. کسی کو فری رائڈر اجازت نہ دیجیے, ان کا رول ڈیفائن کیجیے. سو وین دا گروپ پرفارمز اینڈ یو ٹیک دا فیڈ بیک ایٹ دی اینڈ آف دا ٹاسک اکمپلشڈ, لیٹ ایوری بڈی سے وٹ ہی اور شی ہیز ڈن. آف کورس یو کین اسائن مور دین ون رول ٹو این انڈیویجل. ملٹیپل رولس کوڈ بی دیئر, کہ آپ کو یہ کام بھی کر, مور دین ون رول. جب ایونٹ شروع ہوگا, بورڈ کی میٹنگ شروع ہوگی, جب میٹنگ سٹارٹ ہوگی, یہ پروموشن کیمپین ہے, لوگ آئیں گے تو آپ ذرا لوگوں کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. دیٹس ون رول. بٹ ونس دا پیپل آر ان, ناؤ یو کم آن دا اسٹیج اینڈ یو بیکم اینکر پرسن. سیکنڈ رول. دیر کوڈ بی اے تھرڈ رول. آلرائٹ, یو ول ٹیک نوٹس. تو ملٹیپل رول کین بی اسائن, بٹ پلیز کیپ ان مائنڈ. یہ تو دیکھیے, آپ اپنے کلاس لیول پر, فیملی لیول پر, فیملی آؤٹنگ کے لیے جاتی ہے. اب نیکسٹ ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیجئے گا رولز کو. کسے کولر کو اٹھانا ہے, کسے کھانے کو اٹھانا ہے, کسے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے, کسی فائنینشیل ریسورسز کو ارینج کرنا ہے. لازمی بات ہے, آپ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے
گروپ کے اندر اس کی بنیاد پر آپ رولز کو اسائن کریں گے. گروپ کا تیسرا کانسیپٹ، واٹ آر دی گروپ نارمس. نارمس، یہ لفظ ذرا یاد رکھیے گا. وٹ از دی ایکسپٹیبل بہیویئر. ٹھیک ہے، آپ گھر میں جو مرضی کیجئے، دیٹس یور پرائیویٹ پلیس. دس از اے پبلک پلیس. دس از این آفس ورک گروپ. وٹ از دی ایکسپٹیبل اسٹینڈرڈ آف بہیویئر which is expected from you, from me. And all of us, we share this group. We share this feeling. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے فیملی میں جہاں بھائی، بہن، والدہ، والد سب بیٹھے ہوتے ہیں. فیملی کی نارم یہ ہے، گروپ کی نارم یہ ہے. یہ کوئی رول نہیں، نارم جو ہے کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی ریگولیشن نہیں ہوتی، کوئی پالیسی نہیں ہوتی. یہ آپ اپنے گروپ کے اندر اس کو ایک ایکسپٹیبل بہیویئر کے طور پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. فرض کیجئے اگر میل اور فیمیل اکٹھے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گفتگو کا سٹائل، الفاظ کا سلیکشن ریسپیکٹیبل ہوگا. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے اگر لڑکے لوگ الگ سے بیٹھے ہوں گے، only males, then the way they talk and the way they behave could be quite different as compared to when it's a mixed gathering. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آفس کے اندر اگر آپ کو ایک اچھا نارم کریٹ کرنا ہے تو اگر 3 میل ہیں تو 2 فیمیل ضرور ہو وہاں پر. ایک نہ ہو، وہ پھر ایک ٹینشن کی کیفیت ہوگی. 2+3, 3+3, I think people will behave in a best way possible. That would be a norm of the group. کوئی آپ کو باہر سے نہیں بتائے گا. You will create. The groups itself, themselves create this norm. Each group will have its own norms. کوئی standard procedure نہیں ہے. The common norms which will be related to the effort and performance will also be set. کہ دیکھیے ہم سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کم از کم اس لیول پر تو اچیو کریں. یہ پرفارمنس لیول تو ان کا ہے. 5 لوگ ہیں گروپ کے اندر، ایک گروپ لیڈ ہے، ٹیم لیڈ. ہم سب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے مسٹ، ایچ ون آف دیم would try to find out if there are any bugs in the program which is written. And always there are bugs. So let them work collectively and put their effort in. یہ گروپ کی کامن نارم ہو جائے گی. The exert people, group members, they will exert powerful influence on performance. کیسے؟ اس لیے گروپ کو وہ اون کریں گے. اس گروپ کے اندر وہ پھر اپنے پوٹینشیل کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے. یہ تو جی ہماری عزت کا سوال ہے، یہ ہمارے گروپ کا سوال ہے. میں نے بعض اوقات کلاس کے اندر بھی جب گروپس بنائے ہیں تو وہ اپنا نام رکھ لیتے ہیں. فیلکن گروپ، ایگلز گروپ، سیالکوٹ گروپ، شکارپور گروپ، گجرات گروپ، نوشہرہ گروپ، سبی گروپ. نو پرابلم. All what it is that you give a little recognition to a particular place, to a particular symbol. تو اب اس گروپ کے جو ممبرز ہوں گے نا، وہ سب یہ چاہیں گے کہ ہم اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں. ہمارے گروپ کی عزت کا سوال، گروپ کی عزت کا سوال ہے. تو اسی لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ گروپ کی نارمز آٹومیٹیکلی یا بعض اوقات خود ایک ایکسپٹیبل اسٹینڈرڈ آف بہیویئر سیٹ ہو جاتا ہے. گروپ کوہیسونیس، گروپ کیسے اکٹھا کام کرے گا، ان کی پاور، کلیکٹو پاور، کلیکٹو بارگیننگ پاور کیسے بہتر ہوگی. سو گروپ کوہیسونیس از دی ڈگری ٹو وچ ممبرز آر اٹریکٹڈ ٹو دا گروپ. کیا گروپ کی پاور ہے کہ ممبرز اس کی طرف کھینچے چلے آئیں اور جو گولز ہیں اس کو وہ شیئر کریں. یہ گروپ کی کوہیسونیس پاور ہوگی. اور دیکھیے اگر گروپ کے ممبرز اس ویژن کو، ان گولز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، دے ول ناٹ گیو دیئر بیسٹ ٹو دا گروپ. سو دی گروپ افیکٹونیس ڈپینڈس اپون دی الائنمنٹ آف دی گروپ اینڈ دی آرگنائزیشنل گولز. مارکیٹنگ گروپ ہے، سو دے وڈ ہیلپ ٹو سیل آؤٹ اینڈ ٹو برنگ دی ریکمنڈیشنز فرام دا مارکیٹ ٹو دی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے،
they would be friendly with the marketing department because they are the one who are giving input to the production department. Design department, they should also be friendly and receptive to the people. देखिए, मार्केटिंग के लोग जो हैं वो मार्केट में होते हैं, बाहर होते हैं, वो आके आपको फीडबैक देते हैं, तो आपको फिर उनकी बात सुननी चाहिए. ग्रुप की कोहेसिवनेस बेहतर होगी. अच्छा देखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें तो कई ग्रुप्स हैं. अब ऐसा ना हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलीज करते हुए थोड़ा कसर नफसी से काम ले. इसलिए कि देखिए, फ्रंट एंड पर जो लोग कस्टमर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड पर, दे आर मोर एक्सपर्ट एंड दे नो हाउ टू डील द कस्टमर, एंड वट एवर देयर फीडबैक इज, दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस व्हेन दे ब्रिंग बैक इनसाइड द हाउस, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो डेफिनेटली फिर इफेक्ट करती है. फैसले तो उनको करने हैं, लाजिमी बात है कि फिर इफेक्टिव कोहेसिवनेस के पर्सपेक्टिव के अंदर ग्रुप का साइज क्या होगा. जैसे मैंने कहा था कि 5 to 7 विल बी मोस्ट इफेक्टिव. ऑड नंबर रखिए. क्यों भला? टू अवॉइड डेडलॉक. 3 और 3, अगर 6 होंगे, 3 इधर 3 इधर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है. वी अप्रिशिएट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. लेट अस रिफाइन द आइडिया. लेट अस हिट द आइडिया. लेट अस नॉट हिट द पर्सन. तो अब अगर 3 और 3 हो गए तो डेडलॉक हो गया ना. कीप 7, 4 and 3, or maybe out of the 7 you make one the group lead. You make one the leader of the team. While making decisions in the group, we have to keep diseases of the group also in mind. एक तो मैंने अभी डिजीज बताई थी आपको, फ्री राइडर. ख्याल रखिएगा, किसी को फ्री राइड की इजाजत ना दीजिएगा. वैसे आप अपनी मर्जी से किसी को कंधे पे सवार कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देखिए आप बोझ क्यों उठाएं किसी का. ये इंटेलेक्चुअल बोझ की बात हो रही है. अब इंटेलेक्चुअल बोझ जो है आपको किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए. यहां हम बात कर रहे हैं ग्रुप थिंक की. ग्रुप थिंक का मतलब यह है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में मिल बैठते हैं, हम ग्रुप्स तो इसलिए बना रहे हैं कि 2 heads आर बेटर देन 1. कलेक्टिव डिसीजन की क्वालिटी विल बी बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजन. यही पर्पस है ना. लेकिन अगर conformity marked by withholding different or unpopular views in order to give the appearance of agreement. कुछ बात समझ में आई? मैं एक्सप्लेन करता हूं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चूंकि हमें इकट्ठे रहना है, इकट्ठी राय देनी है, इकट्ठा फैसला करना है, तो ये जो इकट्ठा होना है इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई, और वो जो डिसीजन होना था, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन की इंपॉर्टेंस कम हो गई. गौर से सुनिएगा जरा. हम किसी को यह इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हम इकट्ठे नहीं हैं. हम मार्केटिंग ग्रुप के लोग हैं, हम डिजाइन ग्रुप के लोग हैं, हम ग्रुप, इसके अंदर 5 MBAs हैं और 2 इंजीनियर हैं, 7 लोग हैं ना. अब ये 5 लोग जो MBA हैं, चूंकि उन्हें इकट्ठे रहना है इसलिए वो सब MBA, और वो 2 सिर्फ इंजीनियर हैं. अब वो जो इंजीनियर हैं, हो सकता है कि उनकी राय बेहतर हो, लेकिन ग्रुप की ये बीमारी है, ग्रुप थिंक, कि वो जो 5 लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमारा इकट्ठे रहना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू बाइंग एंड टेकिंग द अनपॉपुलर व्यू अकॉर्डिंग टू देम, कि चूंकि वो तो 2 लोग हैं, उनके डिसीजन को हम क्यों माने. तो ग्रुप के मेंबर्स को इसका ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, अब आप कहेंगे जिसका ख्याल कैसे रखा जाए? कोशिश कीजिए कि सब लोग गुजरात के ना हो, ग्राई ना हो. कोशिश कीजिए सब लोग एक फंक्शन के ना हो. कोशिश कीजिए सब लोग एक डिपार्टमेंट के ना हो.
مکس کیجئے, اور مکس کرنے سے پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ جو ایک گروپ کے ساتھ اکٹھے رہنے کی خواہش ہے وہ کم ہو جائے گی, اور ڈیسیژن کی کوالٹی بہتر ہو کر سامنے آئے گی. نیچرلی وی بلونگ ٹو سم پلیس, وی بلونگ ٹو سم ڈپارٹمنٹ, وی بلونگ ٹو سم پروفیشن, اس کی رسپیکٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک گروپ کے اندر ایک ہی پروفیشن کے, ایک ہی شہر کے, ایک ہی طرح کے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہونے دیجئے, گروپ کی ایفیشنسی بہتر ہوگی. ویسے تو ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, آپ جو چاہیں کریں, لیکن ہم تو لرن کر رہے ہیں کہ ہم گروپ کی افیکٹونیس کو اور ایفیشنسی کو کیسے بہتر بنائیں. اس کے لیے پھر فارمولا یہ ہے کہ گروپ تھنک کی بیماری کو پیدا نہ ہونے دیجیے. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ گروپس کیسے بنتے ہیں, کیا سٹیجز ہیں, اور ان سٹیجز میں ہر گروپ کو گزرنا ہے. Sooner you go through that stage and reach at the stage of performing, better you will be. آئیے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو گروپ فارمیشن اور گروپ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں پہلی سٹیج کیا ہے؟ فارمنگ. گروپ از میڈ, گروپ از فارم. دس مینس پیپل ول جوائن دی گروپ آئدر بیکاز آف اے ورک اسائنمنٹ, آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے, اور دے وڈ ہیو سم ادر بینیفٹ. Maybe they like to develop a new product design. Maybe they would like to think about a new sales plan, marketing plan. There has to be some work assignment. میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کئی کمپنیاں جب ایک نیا پروڈکٹ لے کر آتی ہیں تو وہ 5-6 لوگوں کا, 5-7 لوگوں کا ایک نیا گروپ بنا دیتے ہیں. They should look at the old design, present design, and they should suggest by looking into the market conditions, customers' requirement, what changes should be made. So the group is formed. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گروپ کا پرپس ڈیفائن ہونا چاہیے. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, چینجز ان دی ڈیزائن, ہاؤ ٹو ریڈیوس دی کسٹمر کمپلینٹ, ہاؤ ٹو امپروو دی کوالٹی آف دی پروسیس, ہاؤ ٹو ریز دی کسٹمر سیٹسفیکشن لیول, ہاؤ ٹو امپروو دی امپلائیز سیٹسفیکشن. کوئی بھی پرپز ہو سکتا ہے. سو ڈیفائن دی پرپز, گیو اٹ اے اسٹرکچر. یاد ہے ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بھی بات کی تھی. یہاں بھی گروپ کو کچھ اسٹرکچر دیجیے. یعنی اسٹرکچر سے مراد یہ ہے, میک سم ون اے گروپ لیڈ, اے ٹیم لیڈ, میک سم ون اے اسپوکس پرسن. کمیونیکیٹ کرنا ہے دوسرے لوگوں سے, دوسرے ڈپارٹمنٹ سے, تو یہ صاحب کریں گے. تو تھوڑا سا اس کو اسٹرکچر دے دیجیے. And who will lead the group? Is it going to be a team lead? Is it going to be a project manager? Who is going to be leading the group? It could be one leader for all the months and the weeks to come. یا میں نے یہ بھی دیکھا ہے, ایک بڑی ویل نون کمپنی برازیل کے اندر, بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کہ اس کمپنی کے اندر جو اس کا چیف ایگزیکٹو ہے, اینڈ یو نو دیٹ چیف ایگزیکٹو از MBA فرام ہارورڈ بزنس اسکول. میں نام نہیں لیتا, آپ پہ چھوڑتا ہوں, ذرا معلوم کیجئے گا کون ہے وہ. ہی ہیز ریٹن 2 books. ایک بک ابھی کچھ عرصہ پہلے آئی ہے. اس بک کا نام ہے, بڑا انٹرسٹنگ نام ہے, اس بک کا نام ہے 7 days weekend, کہ کاش میرے 7 دن ویکینڈ ہو جائیں. اس نے پھر ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ 7 دن اپنے ویکینڈ بنانا چاہتے ہیں تو پھر کام کرنے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے. بہرحال وہ صاحب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو تھے اپنی کمپنی کے. اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ہی سارے فیصلے کروں, ہی کریٹڈ 3, 1 himself, 2 more, 3 چیف ایگزیکٹوز. اس نے کہا صاحب 6 مہینے میں کام کروں گا ایز اے چیف ایگزیکٹو, آپ دونوں میرے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم اس کو روٹیٹ کریں گے. سو لیڈرشپ بائی روٹیشن. اگلے 6 مہینے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گا. تو ریسپانسبل کوئی دوسرا ہو گیا نا, یو ول ہیو سم ٹائم آف. تو اس طرح سے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, تینوں مل کر ایک گروپ کی صورت میں اس کمپنی چیف ایگزیکٹو کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں. تو گروپ کا پرپز بھی واضح ہے, اسٹرکچر بھی مل گیا, اور پھر لیڈرشپ بھی
by rotation. So it depends how would you like to create a group, how would you like to form a group. Storming. اچھا یہ تو بڑی ایک آسان سی صورت تھی کہ 3 لوگ آپس میں مل کے اپنے ڈیسیژنز کرنے لگے. لیکن یہ جو دوسری سٹیج ہے سٹارمنگ، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 5 6 7 لوگ آپس میں ملے، ایک گروپ بن گیا، ایک گروپ لیڈر بن گیا. Now they are trying to talk, they are trying to listen, they are trying to sort out their problems. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں storming. This is the acceptance of the group's existence. اور بعض اوقات اسی سٹیج کے اوپر کنفلکٹس آ جاتے ہیں. کنفلکٹ فار ایگزامپل، who will control the group؟ گروپ لیڈر کون ہوگا؟ کون اس کا اسپوکس پرسن ہوگا؟ اور اگر ایک سے زیادہ لوگ وہاں پر لیڈرشپ کے چکر میں ہوں تو کنفلکٹ ہی رہے گا، سٹارم ہی رہے گا. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اگر چائے کی پیالی پہ بیٹھ کے طوفان آ جائے اور ڈسکشن ہو جائے اور ہم اپنے فیصلے کر لیں، وہ اس طوفان سے بہتر ہے جو باہر پبلک میں اس گروپ کی ریپو، اس گروپ کی اپریشیشن اور اس گروپ کی ایکنالجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ایک نیگیٹو امیج کریٹ ہو. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سٹیج گروپ فارمیشن کے اندر، گروپ ڈیولپمنٹ کے اندر آتی ہے، آنی چاہیے. ہاں، آپ اس سٹارمنگ سٹیج سے کتنی جلدی گزر جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 ویک میں، اس سے زیادہ نہ لیجیے گا، ورنہ آپ کی ایفیشنسی اور پرفارمنس پر فرق پڑے گا. تیسری سٹیج نارمنگ. اب ہم سب مل چکے ہیں، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نارملائز ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. نارمنگ ان ادر ورڈز، our relationships, our sense of group identity, we are together. We are going to fight together. We are going to win together. Norming. یہ جتنی جلدی یہ سٹیج آئے گی اتنی جلدی گروپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. But again, it takes a leader who will sacrifice and lead and tell the other people how we are going to work it together. So in this case, then group will assimilate a common set of expectation. ہم سب آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا کیا صحیح بیہیویئر ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم مل کے کام کریں گے. نارمنگ. اس سے اگلی سٹیج پھر آتی ہے پرفارمنگ. چوتھی سٹیج پرفارمنگ. اب یہ پچھلی 3 سٹیجز جو ہیں، جتنی جلدی آپ اس میں سے گزریں آتی ہیں، بعض اوقات وہ 5 منٹ میں طے کر لیتے ہیں آپ، بعض اوقات اس پہ 5 ہفتے لگ جاتے ہیں. لازمی بات ہے کہ اگر آپ نے سٹارمنگ اور نارمنگ تک پہنچتے پہنچتے 5 ہفتے لگا دیے اور ٹوٹل آپ کے پاس صرف 15 ہفتے تھے، تو دین یو آر اونلی لیفٹ ود 10 ویکس. آئی ایم سوری، یور پروڈکٹیوٹی ہیز سفرڈ آلریڈی. اچھا، بعض اوقات تو ہم نے دیکھا کہ 15 کے 15 ہفتے جو ہیں وہ سٹارمنگ سٹیج کے اوپر ہی رہتے ہیں، نارمنگ پہ آتے ہی نہیں. تو پرفارمنگ وہ کیا کریں گے؟ اور الٹیمیٹلی جب پھر رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب فلاں نے کام نہیں کیا اور فلاں نے کام نہیں کیا اور فلاں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. یہ ہوتا ہے گروپ بیہیویئر میں. ہم یہی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ دیکھیے گا کہ جو گروپ بنتے ہیں تو آپ گروپ فارمنگ کی، گروپ ڈیولپمنٹ کی کس سٹیج پر کتنی جلدی وہاں سے گزریں گے. کیپ ان مائنڈ storming will be there. Try to go through it as quickly as possible. Group structure is functional and acceptable at this stage, and group energy has moved at the best level to perform the task. And performing will be the one which will show the performance, level of excellence, level of accomplishment. لیکن یہاں پہنچیں گے تو لیول آف اکمپلشمنٹ ہوگا نا. بعض آرگنائزیشنز میں، بعض ڈپارٹمنٹس میں یہ بہرحال ایک پرابلم رہتا ہے کہ وہ سٹارمنگ کی سٹیج سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں. نارملائزیشن نہیں ہوتی تو پرفارمنگ کہاں سے آئے گی؟ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ گروپ کی اب ضرورت نہیں ہے، کام مکمل ہو گیا، ٹاسک کمپلیٹ ہو گئی. ڈپینڈنگ اپون دا گروپ واز دیئر فار 6 months, for 1 year, maybe for 3 years. Depending upon the type of the project
type of the task. But this stage does come, adjourning. Group is prepared to disband. And attention is devoting to wrapping up activity. کہتے ہیں نا جی کہ اب رپورٹ لکھ لیجئے, رپورٹ سبمٹ کر دیجئے. تو keep in mind کہ whenever the group is formed, you go through forming, norming, storming and performing. اور adjourning stage تو آئے گی کہ we have to say goodbye to each one of us. Let's see this graphically. فارمنگ کی سٹیج سے پہلے ہم نے اس گروپ میں 5 آدمی پلیس کیے ہیں. غور کیجئے گا پری سٹیج پر 5 آدمی, 5 ورکرز, 5 ٹیم ممبرز, 5 گروپ ممبرز, سب کی ڈائریکشن مختلف ہے. نوٹس دی ایرو. آپ میں سے جو فزکس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, کیپ اٹ ان مائنڈ, اٹس اے ویکٹر ود اے ڈائریکشن. آپ میں سے ہر انسان انکلوڈنگ مائی سیلف از اے ویکٹر. کسی کی ڈائریکشن ادھر ویسٹ کو, کسی کی ایسٹ کو. میں اسی لیے بعض اوقات کہتا ہوں بھائی ذرا دیکھیے گا, یہ جو باہر دیکھ رہے ہیں, جو باہر کا نظارہ کر رہے ہیں, میری طرف دیکھیے. یہ وقت پرنسپل آف مینجمنٹ کے کانسیپٹ کا لرن کرنے کا ہے. I would like to make sure that all of you, the direction of the eyes and the face of each one of you should be aligned, should be normalized. تو ٹھیک ہے, 5 ویکٹر, 5 ڈائریکشن. اب آپ نے ان کو ایک گروپ بنا دیا, ان کے گرد آپ نے ایک دائرہ لگا دیا. گروپ بن گیا نا. گروپ نمبر 1 فیلکن گروپ, ایگل گروپ, مارکیٹنگ گروپ, کچھ بھی نام دے لیجئے. گروپ ہیز بین فارم. ابھی صرف دائرہ لگا ہے. دس ہیز بین ڈکلیئرڈ ABC گروپ. ڈائریکشن ابھی بھی مختلف ہے. اب اگلی سٹیج کے اندر, سٹیج نمبر 2 اسٹارمنگ. کچھ 2-3 نے چہرے آمنے سامنے کیے. ایک چہرہ ابھی بھی ذرا باہر کو دیکھ رہا ہے, وہ کندھے ابھی بھی اس کے سخت ہیں. باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ بات سننا نہیں چاہتا, اس کو کچھ چہرے پسند نہیں ہے. بٹ لیٹس ٹیک دا فیکٹ, وی آر ٹوگیدر. 5 ہے نا, 4 میل 1 فیمیل, 3 میل 2 فیمیل, 3 فیمیل 2 میل. ڈفرنٹ کانسٹیٹیوشنز, ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. تو اسٹارمنگ کی سٹیج کے اندر دیکھیے کہ کوئی ذرا زیادہ آگے بڑھ کر لیڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے. ایرو لمبا ہو رہا ہے نا, کسی کا ایرو چھوٹا ہو رہا ہے. People are trying to place themselves and take the leadership role. کوئی کہتا ہے مجھے یہ پوزیشن دیجئے, میں ذرا سب سے آگے کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میں سب کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں. اسٹارمنگ. اس کو ایک نیچرل کانسیکوینس کے طور پہ لیجئے کہ گروپ ڈیولپمنٹ کے اندر یہ سٹیج آتی ہے. آپ نے کلاس ریپرزینٹیٹو چوز کیا ہوگا نا. عموماً یہ ہوتا ہے 2 اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو ووٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. وہ اسٹارمنگ کی سٹیج کو اوور کم کرنے کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے صاحب, کلاس میں سے مسٹر ایکس کو کتنے ووٹ دے رہے ہیں, مسٹر وائی کو کتنے دے رہے ہیں. تو ڈائریکشن سیٹ ہو گئی نا. کچھ کی ڈائریکشن ایکس کی طرف ہو گئی, کچھ کی ڈائریکشن وائی کی طرف ہو گئی. معاملہ تو حل ہو گیا. سٹیج نمبر 3 نارمنگ. غور کیجئے گا, نارمنگ کے اندر 1 is leading, now 4 are related with him, bond is there. یہ جو لائن ہے نا بٹوین دا ٹیم لیڈ اینڈ دی ادر 4 members, اٹس اے ریلیشن شپ, اٹس اے بانڈ. بلیو می, اٹس اے اسٹرینتھ. اب سب کے چہرے اس شخص کی طرف ہیں جو ٹیم, دے آر لسننگ, دے آر اٹینٹو, دے آر ولنگ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ بھی نارمنگ کی سٹیج آئی ہے. سٹیج نمبر 4 پرفارمنگ. غور کیجئے گا نارمنگ اور پرفارمنگ میں فرق کیا ہے. آپ بتائیے ذرا کیا فرق ہے. اس لیے کہ اسی سے پھر مجھے اگلا سیشن یاد آ رہا ہے کہ جو کانسیپٹ میں یہاں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ابھی اس کو غور سے سن لیجئے تاکہ اگلے سیشن کو آپ اچھی طرح سے لرن کر سکیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ فینومینا ورکنگ ان دا گروپ. اسٹیج نمبر 3 نارمنگ. دیر از اونلی 1 bond between team member and the team leader.
person 1, person 2, person 3, person 4. One channel of communication with the team lead. ٹھیک ہے؟ ٹیم ممبر آپس میں گفتگو نہیں کر رہے, آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. کہہ رہے صاحب ٹھیک ہے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, ہم آپ کی بات سنتے ہیں. پرفارمنس تو اس سے بھی آئے گی, لیکن اس سے بہتر پرفارمنس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیٹس لک ایٹ پرفارمنگ. ان پرفارمنگ, لک ایٹ ہاؤ ایچ ممبر از کنیکٹڈ, از ریلیٹڈ ٹو اندر ممبر. دو تین اب بانڈز, دو تین چینلز ہیں کہ جو ہر شخص کے درمیان موجود ہیں. پرسن 1 از ٹاکنگ ٹو پرسن 4, پرسن 1 از ٹاکنگ ٹو پرسن 3, پرسن 1 از کنیکٹڈ ود ایوری ون آف دم, اٹینٹو ٹو لسن, ہیز نارملائزڈ ہمسیلف کہ بھائی ہم سب اکٹھے مل کے کام کریں گے. اور دیکھیے, اکٹھے مل کے جب کام کریں گے تو منزل بھی آسان ہو جائے گی. منزل جب آسان ہوگی تو گولز کو اٹین کرنا بھی آسان ہوگا. دیٹ از دی مین ڈفرنس بٹوین اسٹیج 3 نارمنگ اینڈ اسٹیج 4 پرفارمنگ. چینل آف کمیونیکیشن, نمبر آف بانڈز, نمبر آف ریلیشن, پاور آف ریلیشنشپ has gone up. And when power of relationship goes up, believe me, power of performance goes up. ذرا پڑھیے گا پاور آف نیٹورک کیا ہوتی ہے, اور ہولڈ کیجیے گا اپنی انفارمیشن کو انٹل دا نیکسٹ سیشن. جب میں کمیونیکیشن پڑھاؤں گا آپ کو, دین آئی ول لیٹ یو نو وٹ از دی پاور آف نیٹورک. نیٹورکنگ ود پیپل, ایز اٹ گوز اپ, یور پاور, سوشل پاور, ریلیشن شپ پاور گوز اپ. اور دیکھیے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, عزیز طلبہ و طالبات, آخری اسٹیج ایڈجرننگ کی ہے. بانڈ ویک ہو رہے ہیں, وی آر ریڈی ٹو سے گڈ بائی. آلرائٹ, ناؤ وی وانٹ ٹو ٹرن دیز گروپس انٹو ٹیمس. سی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے گروپ اینڈ اے ٹیم. اچھا صاحب, ہم نے گروپ کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ اٹ انٹریکٹس, دا پیپل انٹریکٹس ود ایچ ادر to share the information, they make decision, they help each other to perform in whatever area of responsibility they are together. Marketing group mein log hain, they share the information, they make collective decision, they perform. تو پھر ٹیم کیا ہوئی؟ My dear students, team is a group, but it's a group whose individuals' efforts result in that kind of performance which is greater than the sum of those individual inputs. 1 plus 1 is not 2 anymore. It's 11. 1 plus 1 plus 1, 3. No. They're not 3. They're a laser beam because they have put and aligned all their directions, all their energies, all their potentials in one direction. They put spirit in. Spirit کیا ہوتی ہے؟ سنرجی کیا ہوتی ہے؟ گروپ کے اندر سنرجی کی ویلیو کچھ اور ہوگی, ٹیم کے اندر سنرجی کی ویلیو ہمیشہ انڈیویجل ان پٹ سے زیادہ ہوگی. دیٹ از دا بیسک ڈفرنس. آپ نے ٹیم اسپرٹ کا نام سنا ہوگا. یہ اسپرٹ کہاں سے آتی ہے؟ اٹ از دا ہڈن پاور آل آف اس ہیو. بعض اوقات ہم یہ پاور دیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, بعض اوقات نہیں دیتے. کیسے ہمیں یہ پاور یوٹیلائز کرنی چاہیے, گروپس کے لیے یوز کرنی چاہیے, یہ گروپ لیڈر پر اور ٹیم لیڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ دے آر کنورٹ گروپس انٹو ٹیمس. ہماری کرکٹ کی ٹیم بعض اوقات ٹیم کی طرح سے کھیلتی ہے, بعض اوقات ٹیم کی طرح سے نہیں کھیلتی, گروپ بن جاتی ہے. So work team is also a formal group. And of course they are interdependent individual. They are responsible for attaining goals. And I think this concept is becoming popular more and more in the organizations. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ نے گروپس تو بنا دیے, اب ٹیم اسپرٹ کو, سنرجی کو لانے کے لیے پھر then let's try to develop those teams. ابھی ہم نے دیکھیے ایک کراس فنکشنل ٹیم کی بات کی تھی. We take people from different departments so that we can bring synergy together. Why these teams are popular?
There should be some reasons. Reason number one, complex tasks. We want to perform. Team will be knitted together, interacting, more spirited. We will solve the complex problem. Employees' talent has to be used. بلکہ یہ کانسیپٹ اب ڈیولپ ہو رہا ہے, ہاؤ ٹو مینج دی ٹیلنٹ آف امپلائیز. اچھا, ٹیلنٹ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کوئی پیمانہ لے کر ناپیں گے آپ, یا آپ کسی امپلائی کو ویٹ کرنا چاہیں گے کہ اس کا ٹیلنٹ کتنا زیادہ ہے؟ دس از سم تھنگ وچ از اے ہڈن پوٹینشیل. یو اونلی نو وین یو گیو دیم اے چانس ٹو ورک ٹوگیدر ایز اے ٹیم ممبر. آف کورس flexibility and responsiveness will be more, and that's why teams are becoming popular. Motivational properties are more. Remember we said it's a energized action. It is a force which will put people together, which is much more while you make the teams. آئیے ذرا کمپیئر کرتے ہیں پھر ٹیمز کو گروپ سے. اور جب آپ کمپیئر کریں گے تو غور سے دیکھیے گا کہ 5 لوگ ہیں گروپ کے اندر, لیکن they will be sharing information to achieve the goal, but as far as their collective performance is concerned, they don't care. We are here to give our performance. We are here to share whatever we have. Collective performance, اس کی بات نہ کیجئے جناب. Look at this synergy. In the case of group, it could be neutral. 2 + 2, 4. یہ neutral ہے synergy. بلکہ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے 2 + 2 3 آدمیوں کی پرفارمنس ہوتی ہے, سنرجی نیگیٹو ہو گئی. ٹیم کے کیس میں ہمیشہ سنرجی پازیٹو ہوتی ہے. 1 + 1 goes to 11. اکاؤنٹیبلٹی دیکھیے, گروپس کے اندر انڈیویجل اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹیم کے اندر انڈیویجل بھی ہے, کلیکٹو بھی ہے. تو یہ ڈفرنس ہے ٹیمز کے اندر اور گروپس کے اندر, اور خاص طور پر آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اٹ از مچ بیٹر. So we would like to manage them, we would like to make them effective teams. They would have their clear goals. They would like to achieve those goals, and member understand what are the goals they would achieve. Relevant skills will be there together. Collective performance is required, so they will have relative and relevant skills put together in the box together to form the team. They will have mutual trust. And they have commitment, and they communicate with each other, and that is why the team becomes effective. Once again, take a look in the successful team. What are the characteristics? Characteristic number 1, they have a common purpose. Number 2, these are the goals. We are here together. We have a leader, we have a structure. Number 4, we are accountable, each one of us, responsible and authorized. And the last point, yes, you evaluate our performance and you reward us. So these are some of the traits for which a successful team would stand for it, and it would work for it, and they will show the collective performance. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب ہماری کرکٹ ٹیم کے طور پر پلے کرتی ہے, they always win. They bring their energy together. Synergy is positive. They are responsible, all of them. اچھا, کچھ ٹیمز کے بارے میں ذرا ذکر ہو جائے کہ جو آرگنائزیشنز میں ہم بناتے ہیں. پرابلم سالونگ ٹیم, نیچرلی اٹس دیئر ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. مینجمنٹ ٹیم, جیسے میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی نا, 3 CEOs, that's a management team. 3 managers put together. They come up with a team structure, and they would like to help each other so that various functions, various activities can be coordinated in the best way possible. Work team, this is responsible for the daily work of the organization. And of course, when you empower them, you can also call them a self-managed team. اور یہ جو چوتھی ٹائپ کی ٹیم ہے, کوالٹی سرکل, اس کا نام آپ اسی وقت سنیں گے جب آپ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. دس از دی کانسپٹ وچ کیم فرام جاپان. اچھا صاحب, یہ جو کوالٹی سرکل ہے نا, سرکل مینس وی سٹ ٹوگیدر, اگین اٹس اے ٹیم, بٹ دس ٹیم از فوکسڈ ٹو امپروو quality of the process,
quality of the product, quality of the environment, quality of the working condition, quality of the employee satisfaction. They choose their purpose by themselves. اچھا یہ جو ٹیم ہے نا کوالٹی سرکل, یہ کمپنی نہیں بناتی, یہ لوگ خود بناتے ہیں کمپنی کی بہتری کے لیے. کمپنی کے ورکنگ آورز کے درمیان اپنی میٹنگ نہیں کرتے, یہ بعد میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب, ہم کمپنی کے فیتھ فل ہیں اور کمپنی کی ایکٹیویٹیز کو ہم کیسے انہانس کر سکتے ہیں, ہم اس کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, انسانوں کی طبیعت مختلف ہے, پرسنالٹیز مختلف ہیں, لیکن ان کے آبجیکٹوز کو اگر اکٹھا کر دیا جائے, ان کی ڈائریکشن کو اگر سیٹ کر دیا جائے, ان کو الائن کر دیا جائے, یہ ایک ویکٹر کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو کین ایڈ دم ٹوگیدر اینڈ بلیو می دے بیکم اے لیزر بینگ. دے کین کٹ تھرو آل دی آبسٹیکلس. آل وٹس ریکوائرڈ از دیر اے ٹیم لیڈر? Is there someone who can guide us, who can coach us? Person like you, all of you, ladies and gentlemen, I think these concepts needs to be implemented, and believe me, you will see the results. You will help to achieve your goals, you will help to achieve the departmental goal, you will help to achieve the organizational goals. It's going to be a win-win situation. It's going to be a winning team. Would you like to become part of the winning team? Sure, why not? تو پھر دیکھیے گا کہ سکسیس کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, اور آپ اپنی ٹیم کا بھی سکسیس کرائٹیریا ڈیفائن کیجیے. انٹل نیکسٹ سیشن مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں آپ سے پرمیشن چاہوں گا. نیکسٹ سیشن میں ہم کمیونیکیشن کے کانسیپٹ کو لرن کرنا چاہیں گے کہ گروپس اور ٹیمز کے اندر کس طرح کمیونیکیشن رول پلے کرتی ہے, اور پھر گروپس کے اندر کام کرتے ہوئے کیسے کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں, اور کمیونیکیشن سے آپ اس کو کیسے سالو کریں گے. آئی ہوپ یو آر انجوائنگ اٹ. انٹل نیکسٹ سیشن, آئی ول لائک ٹو ٹیک پرمیشن فرام یو اینڈ لیو یو, اینڈ سی یو دین ان دی نیکسٹ سیشن. خدا حافظ.